یہ ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ہندو سے کوئی گلہ نہیں ہے. وہ ہندو کی تو تاریخ یہ ہے، ہندو کی تو تاریخ یہ ہے. یہ تو مسلمان لڑکی ہے جس کے سر سے، جس کے چہرے سے نقاب چھیننے کی اور جس کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کے لیے وہ رات دن کوششیں اور دوڑے لگا رہے ہیں. حضرات ہندو کی تو تاریخ یہ ہے، یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی اپنی عزتیں محفوظ نہیں ہوا کرتی. کون تھا راجا داہر؟ ہندو. اور جس لڑکی کی، جن لڑکیوں کی عزتوں کو ایک لڑکی نہیں تھی، ایک لڑکی تو وہ تھی جس نے مجبور ہو کر خط لکھ دیا تھا مسلمانوں کو. ورنہ یہ ہندو ایسے تھے کہ اپنی ہزاروں لڑکیوں کی عزتوں کو برباد کر چکے تھے. لیکن تب بھی ان کی عزت کو بچانے کے لیے بھی ہم آئے تھے. انشاءاللہ اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھی ہم آئیں گے. وقت ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم طے ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور میں نے تو 5 فروری کے موقع میں بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ حکومتیں ٹکر نہیں لے سکتی، لڑ نہیں سکتی. صرف ان لوگوں کا راستہ کھول دے، ان لوگوں کو آزادی دے دے اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دے جو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ابھی 10 سے 15 دن نہیں گزریں گے، یہ انڈیا اقوام متحدہ کے پاؤں میں پڑا ہوا ہوگا کہ ہماری جان چھڑا دو. ان سے آئیں گے مسلمان، وہ وقت آئے گا. یہ رب کا قانون ہے، حالات کو پھیرنا اور حالات کو عدلنا بدلنا جو رشوالے کا کام ہے. وہ سیاہ کو سفید کرنے میں قادر ہے، سفید کو سیاہ کرنے میں قادر ہے. یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. رکاوٹیں دنیا والے محسوس کرتے ہیں، رشوالے کے لیے کیا رکاوٹ ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا، حیا، شرم، یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کائنات کا رب قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، ذات ہو ذا حسب و نسب و جمال، اس کو کسی اونچے خاندان کی، اونچی برادری کی، اعلیٰ نسل کی خوبصورت مالدار عورت نے برائی کی دعوت دی. اس نے جناب یوسف علیہ السلام والا جملہ کہا، انی معاذ اللہ، اور مجھے برائی کی دعوت دینے والی میں تیری طرف نہیں دیکھتا، میں تو کائنات کے رب کی طرف دیکھتا ہوں. فرمایا وہ اپنا دامن بچا گیا. قیامت کا دن ہوگا، اس شرم و حیا کے مجسمے کو کائنات کا رب اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور یاد رکھو، جن لوگوں نے یہ بے حیائی کا مظاہرہ کیا، اپنے ان ہاتھوں سے غیر محرموں کو تحفے دیے، گفٹ دیے اور اسی طرح پیار محبت کے پروانے دیے اور یہ خلاف اسلام، خلاف دین، خلاف قرآن یہ کام کیا، جس ہاتھ نے یہ کام کیا وہ ہاتھ قیامت والے دن کملی والے کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکے. اللہ کی اپنی غیرت ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے. جو اس کے قانون کو چیلنج کرے، یاد رکھو اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو قوم بے حیائی پہ اتری ہے، کائنات کے رب نے اس کی نسلوں کو مٹا کے رکھ دیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے اور دنیا میں ان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. فما بکت علیہم السماء، نہ ان کے مرنے پہ بربادی پہ آسمان رویا، نہ ان کے مرنے پہ زمین روئی، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو حضرات گزارش کر رہا تھا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حیا اللہ رب العزت نے جس کو عطا فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
بھائی ادھر آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھلاتا ہوں۔ اس نے کہا جی دکھلائیے جنتی عورت۔ اس نے کہا یہ فلاں کالے رنگ کی عورت، کالی عورت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہم سن رہے ہیں وہ اپنی بات کر رہی ہے، رسول اللہ اس کی بات پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے بات کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اور اللہ کے نبی جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہوش نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہو کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا، اور اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ راضی ہوگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس بیماری پہ صبر پہ جنت، اور لوگوں ایسا ہی بولتا ہے۔ بیمار آدمی جب ہوتا ہے، میں نے پچھلے دنوں میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایک درجہ رکھا ہے، اللہ پھر بندے کے عمل چیک کرتا ہے تو بندے کے اعمال دیکھنے کے بعد اعمال تھوڑے ہیں، جو درجہ اللہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے وہ اونچا ہے، اعمال کی وجہ سے اس درجے پہ آدمی نہیں پہنچ رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پھر بندے پہ کوئی آفت، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، غربت، فقیری، تنہائی، کنگالی اور بدحالی، تنگ دستی، بیماری، کوئی زحمت اللہ تعالیٰ بندے پہ ڈالتا ہے، بندہ اس پر صبر کرتا ہے، بندے کے عمل کی وجہ سے جو بندہ رکا ہوا تھا، جنت کا درجہ اس سے زیادہ تھا، بندہ اس بیماری، مصیبت، تکلیف، تنگی پہ صبر کرتا ہے، اللہ وہ پورا سفر پار کروا دیتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ اس بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیری جنت کا ذمہ دار میں۔ جب اللہ کے رسول کسی کی ذمہ داری لے لیں تو پھر خاص کر وہ صحابہ جن کا مرنا جینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتا ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب دورہ آتا ہے نا، بے ہوشی آتی ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں، حالانکہ جامع ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، ان میں سے پہلا آدمی النائم، سویا ہوا، حتی یستیقظ، جب تک وہ سویا رہے، نیند میں خواب میں لڑ پڑے، گالیاں دے، گناہ کرے، شراب پی لے، بدکاری کرے، نیند کے اندر جو بھی گناہ کرے اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، قلم اٹھایا ہوا ہے کچھ پر جب تک سویا ہوا۔ دوسرا فرمایا سبھی حتی یبلغ، بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اللہ اسے قلم اٹھا لیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا مجنون، جس پہ دورے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قلم اٹھا لیتے ہیں جب تک اس کی وہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ بی بی تو معذور تھی، پھر بھی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول نہیں، آپ دعا کریں کہ دورہ تو مجھے آئے لیکن میں بے پردہ ہونا نہیں چاہتی، اور میں بے پردگی کو پسند نہیں کرتی، میں اس میں گناہ گار نہیں بھی ہوں لیکن پھر بھی میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اسے دورہ تو آتا تھا لیکن کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، شرم، حیا، یہ ایمان ہے۔ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے بہت بڑی، اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔
اللہ نے تو قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اور جس آدمی نے اپنی نگاہ کو نیچے رکھا اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بڑا پاکیزہ ہے۔ تو پاکیزگی کی زندگی گزاریے اور شرم و حیا کی زندگی گزاریے، اپنے گھروں میں پاکیزگی کا درس دیجئے، شرم و حیا کو اختیار کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں بزرگ، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ میں سے بھی جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جتنے دوست تشریف لاتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی نیچے بھی بیٹھا ہوگا مریض، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، اللہ ہمارے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے مجبور اور محصور ہیں یا اللہ تو ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اے میرے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے یا اللہ میرے اس ملک کے حالات پہ رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی امید نہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، پروردگار عالم تو ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے حالات میں امن سکون اور یا اللہ اس میں رہنے کے لیے زندگی آسان ایسے حالات پیدا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما